اماں کو میری شادی کی فکر نے اتنا رلایا کہ بیمار پڑ گئی۔ بدقسمتی سے میرے لیے جو بھی رشتہ آیا، چھان بین کرنے سے کچھ نہ کچھ غلط نکل آیا۔ تبھی والد منع کر دیتے تھے۔ میرے بعد کی 2 بہنیں بھی جوان ہو گئی تھیں۔ تبھی اماں کو کیوں نہ فکر ہوتی۔ اوپر سے جو رشتہ دار عورت آتی ایک ہی بات کہہ جاتی، رقیہ بہن، نازیہ کے ہاتھ پیلے کر دو اب، ورنہ شادی کی عمر نکل جائے گی۔ شادی کی عمر نکل جائے گی والے فقرے نے گویا میرا تو ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ جب بھی اماں کے کان اس فقرے کو سنتے ان کا رنگ زرد ہو جاتا۔ حالانکہ مجھے گریجویشن کیے ابھی 2 سال ہی گزرے تھے۔ ان 2 سالوں میں بوڑھی تو نہ ہو گئی تھی، جو والدہ نے بالآخر میری شادی سلیم سے کرنے کی ٹھان لی۔ حالانکہ سبھی نے کہا کہ یہ لڑکا ٹھیک نہیں۔ وہی بات کہ ہونی ہو جاتی ہے۔ شاید تقدیر اسی سے لکھی گئی تھی۔ شادی کی پہلی رات دولہا نے بتایا کہ ایک بار ان کے نازک دل کو ٹھیس لگ چکی ہے۔ ایک لڑکی سے محبت کی تھی۔ والدین نہ مانے تو اس بیچاری نے خودکشی کر لی۔ تبھی میں نے شادی نہ کرنے کی قسم کھا لی تھی، لیکن والدہ نے رو رو کر مجھ کو شادی پر مجبور کر دیا۔ اور بھی کئی لڑکیاں مجھ پر مرتی تھیں، زیور لے کر آیا کرتی تھی کہ چلو باغ چلیں اور شادی کر لیں، لیکن میں ایک شریف انسان ہوں، ان کو نصیحت کر کے واپس کر دیا کرتا تھا۔ خوشی کی پہلی رات کی پہلی گھڑی میرے کانوں نے اپنے جیون ساتھی سے ایسے عجیب و غریب بول سنے تو سیج پر ہی مر جانے کو جی چاہنے لگا۔ اگر ان کے ساتھ کچھ ایسا ہوا بھی گیا تھا تو یہ باتیں بعد میں کر لیتے۔ میں ساری رات ان کی ساری باتیں سنتی رہی اور ان کا منہ تکتی رہی۔ بلا شبہ شکل صورت کے اچھے تھے، تعلیم یافتہ بھی تھے۔ میں خود بھی چاہتی تھی کہ میرا جیون ساتھی پڑھا لکھا ہو تاکہ ہم دونوں زندگی کے چھوٹے موٹے مسائل پر مل کر قابو پا سکیں۔ ہماری شادی کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک روز کہنے لگے، مجھ کو تو والدین کے آگے سر جھکانا پڑا، ورنہ میں شادی کے لیے رضامند نہیں تھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے کہ ایک لڑکی جس کے ساتھ میں نے شادی سے انکار کیا تھا، اس نے مجھ کو شربت میں کوئی ایسی دوا گھول کر پلا دی تھی جس کی وجہ سے اب میری اولاد نہیں ہو سکتی۔ جس لڑکی کو مجھ سے پیار تھا اور میں نے اس کو ٹھکرایا تھا، اس نے بدلہ لینے کی خاطر یہ دعا ایک جوگی سے لی تھی۔ اچھا، تو آپ کو کیسے پتہ چلا کہ اس نے دعا جوگی سے لی تھی اور اب آپ صاحب اولاد نہ ہو سکیں گے؟ کہنے لگے، اس کی ایک سہیلی نے مجھے بتایا تھا جو اس کے پیغامات لاتی تھی اور ہمارے پڑوس میں رہتی تھی۔ مجھ کو لگا کہ سلیم کے دماغ کا کوئی پیچ ڈھیلا ہے یا پھر ان کا دل کسی اور میں اٹکا ہے، لیکن مجھ سے صاف کہہ نہیں سکتے تو ہی طرح طرح کے فسانے گڑھ کر میرے دل برا کرتے رہتے ہیں۔ خیر، میں نے ان کی باتوں کو دل پر نہ لیا، سنی انسنی کر دی۔ بس یہ کہا، اللہ نے چاہا تو ہماری اولاد ضرور ہوگی۔
نہ بھی ہوئی تو مجھ کو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، آپ تو میرے ہیں نا۔ نہیں چاہتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی الجھن آئے یا اتار چڑھاؤ کا سامنا کرنا پڑے۔ امی نے کہا تھا کہ شریف عورت معاشرے میں وہی کہلاتی ہے جو صبر کے پل صراط پر عمر بھر خاموشی سے چلتی رہے اور مرتے دم تک اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کو نہیں بلکہ ان کے گھر عمر بھر کا ساتھ نبھانے آئی تھی۔ سب سے بڑا زخم یہ لگا کہ انہوں نے اپنے منہ سے جہیز کے بدلے نقد رقم طلب کی تاکہ کاروبار بڑھا سکے، اور والد صاحب نے اپنا مال اسباب اونے پونے بیچ کر ان کا یہ مطالبہ بھی پورا کر دیا۔ کون جانتا تھا کہ وہ کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں۔ شادی کو 5 سال گزر گئے، اولاد نہ ہوئی۔ میں نے اس محرومی سے سمجھوتا کر لیا۔ میں تو صبر سے دن کاٹ رہی تھی۔ ادھر ان کو پھر ایک دورہ پڑا۔ ایک آوارہ عورت کے گھر آتے جاتے تھے اور مجھے علم نہ تھا۔ سکون سے تھی۔ ایک روز فون ملا کر میرے کان پر رکھا اور بولے، اس سے بات کرو۔ اس کو پہلے سے کہہ دیا تھا کہ بات کرنا۔ اس نے السلام علیکم سے پہل کی۔ میں نے کہا، آپ کون؟ بولی، یہ آپ اپنے ان سے پوچھ لیجئے۔ اور پھر فون بند کر دیا۔ میں ہکی بکی سلیم کا منہ تکنے لگی۔ کہنے لگے، حیران نہ ہو، بڑی مالدار عورت ہے، بیرونی ملک لے جا کر میرا علاج کروائے گی، پھر ہمارے بچے ہوں گے اور ہم خوش بڑی زندگی گزاریں گے۔ ہم تو اب بھی خوش بڑی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ کو علاج کی ضرورت ہے تو اپنے ملک میں کروا لیجئے۔ کہنے لگے، نازیہ تم بھی کتنی معصوم ہو۔ تم سے فون پر بات کروانے کا مطلب یہ تھا کہ میں تم کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ میں نے تم سے غلط کہا تھا کہ اس لڑکی نے خودکشی کر لی تھی۔ اس نے خودکشی نہیں کی تھی، وہ زندہ ہے، مگر میرے غم جدائی میں زندہ درگور ہو چکی ہے۔ اب اگر میں نے اس کو سہارا نہ دیا تو وہ مر ہی جائے گی اور اس کا خون تمہارے ذمہ ہوگا۔ اس کو اولاد کی آرزو نہیں، وہ صرف اتنا چاہتی ہے کہ میں پہلی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ وہ نہیں کہتی، اس کے گھر والوں کی یہی شرط ہے۔ اب اگر میں تم کو طلاق دینے کی بات کروں تو تم ناراض ہو جاؤ گی، اور اگر اپنی محبوبہ کو سہارا نہیں دیتا تو وہ جان سے جاتی ہے۔ میری مانو تو بغیر لڑے جڑے ہم فیصلہ کر لیتے ہیں۔ میرا منہ سلیم کی باتیں سن کر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یا اللہ، چت بھی میری پٹ بھی میری، کہتی تو کیا کہتی۔ بولے، برا نہ مانو، میں تم کو سوچنے کے لیے وقت دیتا ہوں، میری عزت رکھنا اور کوئی اچھا فیصلہ کرنا۔ یہ کہہ کر باہر چلے گئے۔ اب میں نے کیا فیصلہ کرنا تھا؟ یہ تو ایسے ہی تھا کہ کوئی ہاتھ میں آپ کو چھری دے کر کہے، لو میرا گلا کاٹو یا پھر اپنا کاٹ لو۔ اس روز میرے صبر کی حد ٹوٹ گئی۔ خوب روئی۔ سلیم گھر لوٹے، میری آنکھیں سرخ تھیں۔ کہنے لگے، دیکھو
میں بہت نرم دل انسان ہوں، تم کو بھی دکھ دینا نہیں چاہتا اور نوشین کو بھی بچانا چاہتا ہوں۔ کیا کروں، 2 کشتیوں میں پاؤں رکھ دیے ہیں۔ خدا جانے میرا کیا حال ہو۔ وہی ہوگا جو 2 کشتیوں میں پاؤں رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ بہرحال آپ چاہیں اور شادی کر لیں، مگر مجھ کو طلاق کا کلنک ماتھے پر نہیں لگوانا ہے، یہ میرا فیصلہ ہے۔ کہتے ہیں تو میں آپ کو دوسری شادی کا اجازت نامہ لکھ دیتی ہوں۔ ابھی میری 2 بہنوں کی شادی ہونی ہے، طلاق کا زیور پہن کر تو میکے نہیں جا سکتی۔ میرا نہیں تو ان کا خیال کریں۔ سلیم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا اور زبردستی مجھے میکے لا کر چھوڑ دیا۔ ان دنوں یہ کراچی میں تھے اور میرا میکا پنجاب میں۔ ابھی سوچ رہی تھی کہ کیسے ماں باپ کو یہ سب قصہ کہوں کہ ان کی طرف سے رجسٹری آ گئی جو میں نے وصول نہ کی اور واپس بھجوا دی۔ میں جانتی تھی کہ اس میں کیا ہوگا۔ انہوں نے رجسٹری واپس وصول کر لی اور دوبارہ نہ بھیجی۔ اس کے بعد سلیم کی طرف سے کوئی خط ملا، نہ انہوں نے فون کیا اور نہ ہی دوبارہ رجسٹری آئی۔ یوں ہی 3 برس بیت گئے۔ میں نے صبر سے یہ وقت گزارا، اپنے والدین سے کہہ دیا کہ نہیں آتے نہ آئیں، نہیں بلاتے نہ بلائیں، میں خود ملازمت کر کے گزار لوں گی۔ میں نے بی ایڈ پھر ایم ایڈ کر لیا، ایک اسکول میں ملازمت کر لی۔ اسی دوران شوہر صاحب کے عشق کی داستان برادری میں گونجنے لگی تو نوشین کی اماں کو کسی نے بتا دیا کہ سلیم نے تم سے غلط کہا تھا کہ اس نے پہلی بیوی کو طلاق دے دی ہے۔ دراصل اس نے طلاق نہیں دی ہے، وہ کبھی بھی ناجیہ کو واپس گھر لا سکتا ہے۔ اس پر لڑکی کی ماں بزن ہو گئی، لڑکی بھی بزن ہوئی اور صاحب کا عشق اپنی موت آپ مر گیا۔ بہت عرصہ تک پریشان رہے۔ میں پڑھی لکھی نہ ہوتی تو غم کے اندھیرے مجھے نگل گئے ہوتے، لیکن علم کا چراغ میرے دل میں تھا اور میں اس کی روشنی کو بڑھاتی رہی۔ میں نے مرنے اور ٹھنڈی آہیں بھرنے کی بجائے بی ایڈ پھر ایم ایڈ کر لیا۔ یوں میرے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور مجھ کو نہ صرف پکی گورنمنٹی ملازمت ملی بلکہ معقول تنخواہ بھی ملنے لگی۔ ہاتھ میں پیسہ ہو، آپ کسی کے محتاج نہ ہو تو عزت بھی بڑھتی ہے اور زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ میں محنت سے پڑھتی، نہ صرف اسکول میں عزت ملی، شاگردوں کے والدین سے بھی تعریف کی حقدار ٹھہراتی۔ میری زندگی پہلے سے اچھی گزرنے لگی۔ خدا کا شکر ادا کیا کہ ایک غیر ذمہ دار اور بچگانہ ذہن رکھنے والے نامکمل انسان سے نجات پائی۔ سلیم سے تو تحفظ کی بجائے غلامی ملی تھی۔ تحفظ تو مجھ کو اپنی تعلیم اور محنت سے ملا۔ اور سچ بات تو یہ ہے کہ عورت کو گھر کا سکون اور تحفظ اچھے شوہر سے ملتا ہے۔ میری وجہ سے میری بہنوں کے اچھے گھروں میں رشتے ہوئے۔ اب میں بہت آرام سے تھی۔ کبھی اپنی اجڑی زندگی کا خیال بھی آ جاتا تو افسوس نہ ہوتا، خود کو سمجھا لیتی کہ ناجیہ، زندگی میں اور بھی اچھے مقصد ہوتے ہیں ایک شوہر کے سوا۔ انسان سوچتا کیا ہے اور کیا ہو جاتا ہے۔ وقت کروٹ لیتا ہے۔ وقت نے جو کروٹ لی تو
اس بار سلیم نشانے پر آ گئے۔ ان پر مصیبت آ کھڑی ہو گئی۔ اتفاقاً ایسا حادثہ ہوا کہ یہ میری طرف آ رہے تھے کہ ریل کے نیچے آ گئے۔ لوگوں نے پلیٹ فارم سے اوپر کھینچا تو لیا، مگر دونوں ٹانگیں اس قدر زخمی ہو گئی کہ وہ ٹانگوں سے محروم ہو گئے۔ جب تکلیف حد سے بڑھی تو خدا یاد آیا اور مجھ کو سندیشہ بھیجا۔ لاکھ انہوں نے میرا دل دکھایا تھا، مگر میرے سینے میں دل ہی تھا، پتھر تو نہیں تھا۔ حوال سنا تو اسی وقت چھٹی کی درخواست لکھ کر اسکول میں دی اور سلیم کے پاس پہنچی جو ہسپتال میں تھے۔ مجھ کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بولے، مجھے یقین تھا کہ تم آ جاؤ گی، مجھ کو تمہاری ہی ضرورت تھی۔ ان کی حالت ایسی نہ تھی کہ ایک پل بھی ان کو چھوڑ کر جاتی۔ میں نے اپنے زخمی معذور شوہر کا سہارا بننا تھا۔ میں نے دن رات ان کی خدمت کی، یہاں تک کہ وہ بساکھیوں پر چلنے کے قابل ہو گئے۔ وہ روتے تو میں تسلی دیتی، پیار و محبت سے پیش آتی، کہتی تھی شکر کیجئے آپ کی زندگی بچ گئی۔ کہتے ہاں میں خوش ہوں کہ اسی دنیا میں تمہارا دل دکھانے کا کفارہ ادا کر دیا ہے۔ موت نے میرے نزدیک آ کر مجھ کو یہ سبق دیا ہے کہ ایک شریف اور اچھی بیوی کیسی دولت ہوتی ہے، یہ دولت سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ مجھ کو کہا کہ اب لوٹ کر میکے مت جانا، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہوں گا۔ کہتے تھے کہ بے شک اپاہج ہو چکا ہوں، مگر عقل تو اب آئی ہے۔ میں نے اپنا تبادلہ کراچی کروا لیا۔ اب ہم میاں بیوی کا اگرچہ آپس میں قرب نہیں تھا، مگر ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے، جیسے ہم ایک دوسرے کے بغیر ادھورے ہوں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا کہ ان کو چھوڑ کر جاؤں گی، پھر بھی وہ منت کرتے تھے، نازیہ خدایا مجھے کبھی چھوڑ کر نہ چلی جانا۔ لوگ لاکھ کہیں، عورت کے حقوق ہوتے ہیں اور مشرقی عورت مجبور ہوتی ہے، مگر میں ایسا نہ کہوں گی۔ مجھے اپنے مشرقی عورت ہونے پر کل بھی فخر تھا اور آج بھی ہے۔ حالات سے کبھی گھبرا بھی جاؤں تو یہی سوچ لیتی ہوں کہ اگر میں معذور ہوتی یا بانجھ ہوتی یا حالات برعکس ہوتے تو کیا شوہر میرے ساتھ ایسا سلوک کرتا؟ کیا وہ مجھے چھوڑ کر چلا جاتا؟ دل کہتا کہ نہیں، ہم مشرق والے ہر حال نبھا کرتے ہیں۔ بیوی معذور ہو جائے تو شوہر اسے پھینک نہیں دیتا، شوہر معذور ہو جائے تو بیوی اس کو چھوڑ کر نہیں چلی جاتی۔ ہمارے یہاں ہر حال میں نبھا کی تربیت دی جاتی ہے۔ میاں بیوی میں یہی احساس وفا اس رشتے کو پائیدار اور خوبصورت بنا دیتا ہے۔